سین صاحب آپ سے آغاز کروں گی. حکومتی موقف لینا سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے افغانستان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے, پھر ایران کی طرف بھی جائیں گے اور یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی طرف بھی. افغانستان میں یہ جو تواتر سے سویلینز کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس بارے میں اب تو میرے خیال میں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, اور وہ کنسنسس ہے کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں. ابھی بھی اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ پچھلے دنوں یہاں سی ایم صاحب تو ادھر ہی تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سی ایم صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا, اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب یہ حملے ہوئے تھے تو اس کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر موجود ہے کہ آٹومیٹکلی بن گیا یا آپ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے؟ کوئی نہیں, آٹومیٹکلی تو کوئی کام نہیں ہوتا, اس میں کوشش ہی کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھی مجبوری بھی ہو جاتی ہے پبلسٹی کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں کنسنسس ہو اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر. اور یہ جو ایشو ہے یہ ظاہر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ اب یہ خود اون کرنا شروع ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کو. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اب یہ خود اس کو اپنی ایک برانچ کے طور پہ اون کر رہے ہیں اور اس کے تھرو حملے کروا رہے ہیں, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس تھا ہمیشہ سے کہ یہ پاکستان کے اندر حملے کرانے کے اندر انوالو ہے ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ, وہ بات اب ثابت ہو گئی ہے. اور یہ بیسیکلی بات جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بات اس کو ڈیورنڈ لائن کے اوپر, انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بدلہ لے رہے ہیں. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ریلیجن کی لڑائی نہیں ہے نا, یہ بدلے کی یا زمین کی لڑائی ہے بیسیکلی. تو پھر اس کے اندر تو پھر پاکستان کے پاس پورا رائٹ موجود ہے کہ وہ آپ کو بھرپور طریقے سے جواب دے, اور زمین آپ تو ہم سے لے نہیں سکتے, ہم ہی آپ سے لیں گے, کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ لیتا ہے کمزور سے. جو ہم لوگوں نے پوسٹیں ان کی قبضہ کیا تھا وہ پوسٹیں ابھی ہمارے پاس ہی ہیں سین صاحب؟ جی, جو ہم نے قبضہ کیا تھا وہ ہمارے پاس ہی, اور ہم ابھی چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو, اور یہ مزید اور زمین بھی لوز کریں گے اگر یہ اپنی اسی روش پہ چلتے ہیں. ایسی صورتحال میں وہ وخان بارڈر والی کیا صورتحال ہوگی؟ اگر وخان بارڈر, اور وہاں تو این آر ایف بھی جو ہے اب وہ ان کے پولیس کے لوگوں پہ اور ان کی جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, تو یہ وخان بارڈر والی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں واخان بارڈر جو ہے یہ وہ ایریا جہاں پہ تاجک جو ہے پریڈومیننٹلی رہتے ہیں, اور یہ جو ان کی حکومت ہے پریڈومیننٹلی جو ہے یہ انہوں نے پشتونز کو رکھا ہوا ہے اور باقی سب کو نکال دیا. ایک تو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, خود اپنے آپ کو انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں, اور الیکٹڈ گورنمنٹ بھی نہیں ہے, اور 5 سال سے زیادہ ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی جتنے وہاں پہ جو لوگ مائنورٹیز ہیں ان کو یہ جو ہے کسی طرح کی انکلوژن نہیں ہے ان کی. تو یہ تو ویسے بھی وہ علاقہ ہے جو ان کے اثر رسوخ میں اتنا ہے بھی نہیں. تو اس کے اوپر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی ویلیو پاکستان کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی امن آنے کا کوئی نظر آ رہا ہے کوئی, کیونکہ یہ پھر دوبارہ انہوں نے یہ ٹرانزٹ نہیں کر سکے ایک انسرجنٹ موومنٹ سے انٹو اے گورننگ گورنمنٹ. یہ اسی انسرجنٹ مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ہر وقت ان کا ایک ہی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ اسلحے سے اور لڑائی سے اور دھمکیوں سے جو ہے یہ ریزالو کرانا چاہتے ہیں. اور ہم تو انٹرنیشنل بارڈر کو ڈیورنڈ انٹرنیشنل بارڈر کو مانتے ہیں, وہ ڈیورنڈ لائن مانتے ہیں. تو اگر ان کی منطق سے جایا جائے تو پھر تو ہم جتنی مرضی اندر کی طرف افغانستان کی طرف خود اپنے لیے گڑا کھودا ہے انہوں نے کہ یہ خود اس کو ڈیورنڈ لائن کہہ کہ پھر ہمارے پاس وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ٹیک مور لینڈ, پھر ہم اپنی مرضی سے اور بھی لے سکتے ہیں, واخان بھی لے سکتے ہیں, اور بھی جگہیں لے سکتے ہیں. اگر یہ انہوں نے اس لائن کو نہیں ماننا تو ہم پہ کوئی مورل جو ہے وہ اوبلیگیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں. ٹھیک ہو گیا.